تھے اس زمانے میں، ذمہ داری سے عرض کر اس زمانے میں کم از کم 40,000 دینار سالانہ آمدن تھی فدا کی۔ 40,000 دینار ہوتا تھا سونے کا، اور اس کا حساب بعض علماء نے لکھا ہے کہ وہ دینار، بعض نے لکھا ہے کہ 8,000 تولہ سونا بنتا ہے، اور بعض نے لکھا ہے 16,000 تولہ سونا بنتا ہے۔ نہیں، 40,000 دینار، 8,000 تولہ سونا بھی بنے۔ حساب کریں، چند کھجوروں کے باغ تھے، درخت تھے، نہیں اتنی آمدنی، اور یہ بہت بڑی جاگیر ہے۔ جیسے خیبر قلعہ خیبر مشہور ہے، لیکن خیبر ایک بہت بڑا علاقہ ہے، جس علاقے میں ایک قلعہ بھی ہے جسے قلعہ خیبر کہتے ہیں۔ خیبر ایک بہت بڑا وسیع ایریا ہے جسے امیر المومنین نے فتح کیا، علی کی تلوار سے فتح ہوا۔ وہاں یہودی رہتے تھے، علی نے اس خیبر کو فتح کیا۔ کچھ یہودی اس علاقہ فدق میں چلے گئے، پھر نبی اکرم نے علی کے سپرد کیا کہ جیسے تو نے خیبر کا علاقہ فتح کیا ہے، ایسے فدق کا علاقہ بھی فتح کرو۔ امیر کائنات آئے خیبر میں، اور پھر پیغام پہنچایا کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے علی سے کہا کہ ہم آپ کے مقابلے میں لڑ نہیں سکتے۔ گویا تاریخ نے یہ لفظ ثابت کیا ہے کہ فدق کا علاقہ بھی اگر ملا ہے تو علی کی تلوار کے صدقے میں ملا ہے۔ اسے مال فہ کہا جاتا ہے، بغیر جنگ کے سید الانبیاء کو ملا۔ اور سید الانبیاء نے فقہی مسئلہ، شیعہ سنی تمام علماء کا، فقہا کا فقہی مسئلہ ہے کہ اگر بغیر جنگ کے، بغیر خون ریزی کے، بغیر تلوار کے، بغیر لڑائی کے کچھ ملے تو وہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا، وہ نبی کا ہے۔ اور نبی کے پاس جب آیا تو نبی نے اپنی بیٹی کو عطا کر دیا، بیٹی کو دے دیا۔ اور پھر اس کی تاریخ ہے، پہلی مرتبہ سیدہ کی زندگی میں غصب کیا گیا۔ یہ علاقہ سیدہ کی زندگی میں پہلی مرتبہ غصب کیا گیا، اور بی بی کے افراد اس علاقے میں کام کرتے تھے۔ اور ایک فقہی قاعدہ ہے، قاعدہ ید فقہا کے نزدیک یہ ملکیت کی دلیل ہے۔ جب بی بی سے لیا گیا تو اس وقت بی بی کے اختیار میں تھا سارا علاقہ، پھر بی بی سے دلیل مانگنے کی کیا ضرورت تھی؟ خود قاعدہ ید ایک علمی بحث ہے، فقہا کے نزدیک یہ قاعدہ ید دلالت کرتا ہے کہ یہ ملکیت سیدہ کی تھی۔ اور بی بی نے جو پہلا جملہ کہا نا، وہ یہی تو کہا کہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ میری ملکیت میں تم تصرف کرو، میری ملکیت میں تم۔ انہوں نے پھر اپنے دلائل شروع کر دیے۔ سید الانبیاء نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء، ہم انبیاء جو کو چھوڑ جاتے ما ترکنا صدقہ، جو چھوڑ جاتے وہ صدقہ ہوتا ہے۔ اور بی بی نے ایک پہلا جملہ کہا حق تارث اباک ولا نارث ابی، یہ کیا حق ہے کہ تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں نہ بنوں؟ یہ کون سا حق ہے تو اپنے باپ کا وارث بنے اور میں نہ بنوں؟ اور وہاں پر اس نے جب یہ حدیث پڑھی نا کہ سید الانبیاء نے یہ فرمایا تھا کہ ما ترکنا صدقہ، ہم جو چھوڑ جاتے صدقہ ہوتا ہے، بی بی نے اس حدیث کے مقابلے میں 7 قرآنی آیات پڑھی۔ ابھی میراث کو ثابت کرنے کے لیے کم از کم 7 قرآنی آیات۔ ایک جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، اب کون پڑھ رہا ہے حدیث وہ پڑھ رہے ہیں جنہیں نبی نے کہا کاغذ قلم دو تمہیں لکھ دوں۔ توجہ کرنا، وہ پڑھ رہے ہیں حدیث جس کو نبی نے کہا جنہیں کہ کاغذ قلم دو تمہیں لکھ دوں۔ کیا کہا؟ حسبنا، ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ اب جو کہتے تھے ہمیں قرآن کافی ہے وہ حدیثیں پڑھ رہے ہیں۔ توجہ نہیں کی، جو کہتے تھے ہمیں قرآن کافی ہے وہ حدیث پڑھ رہے ہیں، اور انہی کے سامنے سیدہ قرآن پڑھ رہی ہے اور قرآن پہ عمل نہیں کر رہے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے
سیدہ نے قرآن پڑھ کر ان کے چہرے سے پردہ ہٹا دیا، یہ وہ ہیں جن کا نہ حدیث پر ایمان ہے نہ قرآن پر ایمان ہے، کیا بات، جو کہتے تھے ہمیں قرآن کافی ہے، ہمیں کتاب کافی ہے۔ جو قرآن سیدہ نے پڑھا، آیات پڑھی، بی بی نے کتاب سے پڑھی، قرآن سے پڑھی، دلائل پیش کیے، لیکن نہیں مانا بی بی کے سامنے، وہ علیحدہ چیز ہے۔ پہلی مرتبہ یہ مال غصب ہوا، صدق، اور پھر ہماری روایتوں میں، ہماری تاریخ میں نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے جوانوں کے سامنے کم از کم اس کی تھوڑی سی تاریخ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کتنا قیمتی مال تھا اور اس کے ساتھ ہوتا کیا رہا تاریخ میں۔ ہماری کتابوں میں ہمارے مورخین نے نہیں لکھا، لیکن اہل سنت کے مورخین نے لکھا ہے کہ پہلی حکومت نے چھین لیا تھا، دوسری نے واپس کر دیا۔ اہل سنت کے مورخین نے لکھا کہ پہلی حکومت نے، ہمارا ذہن بھی نہیں مانتا اور ہم مان بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ پہلی حکومت نے جب چھینا تھا مین کردار بھی دوسرے والے کا تھا، لیکن ان کے مورخین نے لکھا ہے، تاریخ نے لکھا ہے۔ اگر یہ مان بھی لیا جائے، اگر یہ مان بھی لیا جائے تو پھر تمہیں ماننا پڑے گا یا پہلی حکومت ٹھیک تھی یا دوسری ٹھیک تھی، جنہوں نے چھینا یا وہ ٹھیک تھے یا جنہوں نے واپس کیا وہ ٹھیک تھے۔ پھر تیسری حکومت نے چھین لیا، اور تیسری حکومت نے تو اس کے ساتھ کمال کیا کہ پوری جائیداد، پوری جاگیر فتح کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک حصہ اس میں مروان کے حصے میں آیا۔ ہاں، یہ چلتا رہا عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے تک۔ عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا اور اس نے کیا کیا؟ بڑا مشکل کام تھا نا، 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا، نسلوں میں چلا گیا، پتہ نہیں اولاد در اولاد میں پہنچ گیا، اب ان سے واپس لینا بڑا مشکل کام تھا۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ عمر ابن عبدالعزیز نے 3 حصے خریدے ان کی اولادوں سے، 3 حصے ان کی اولادوں سے خریدے، اور خرید کر پوری جاگیر فتح کے اس نے کیا کی؟ بنی ہاشم کے خاندان میں سے اس وقت ایک بزرگ فرد موجود تھے جو امام حسین کے نواسے تھے، امام حسن مجتبی کے پوتے تھے، جس کا نام عبداللہ محض تھا، حسن مصنع کے بیٹے تھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے ساری جاگیر فتح کو اس کے حوالے کر دی، ساری جاگیر فتح کو اس کے حوالے کر دی۔ اور یہ وہ عبداللہ محض ہیں جن کے فرزند محمد ہے، نفس زکیہ ہے، اور ان کے ایک بیٹے ہیں عبداللہ، جو آپ کی سرزمین پاکستان سندھ میں آئے، اور ظالم نے خط لکھا گورنر کو، یا اسے اولاد زہرا میں سے ہے یا قتل کر دو یا ہمیں بھیج دو۔ سندھ کی پہاڑیوں میں شہید کیا گیا، جن کی آج مزار کراچی میں ہے عبداللہ شاہ غازی کے نام پر۔ یہ وہ پہلا سید ہے جو اس سرزمین پہ آئے ہیں۔ اس طرح یہ جاگیر فتح آتی رہی، ایک ہاتھ میں دوسرے ہاتھ میں۔ تو پہلا کام اس نے، عمر ابن عبدالعزیز نے یہ کیا کہ پوری جاگیر 3 اولادوں سے خریدی، اور خرید کر، ایسے تو لینا مشکل تھا، ساری جائیداد خرید کر، جاگیر خرید کر اولاد زہرا کو پھر واپس کر دی، پھر چھینی گئی۔ اس کے بعد مامون کا زمانہ آیا، مامون کا زمانہ آیا تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے زمانے میں ایک انوکھا کام کیا، پہلی مرتبہ جس نے یہ کام کیا، تمام علماء کو بلایا، شیعہ سنی علماء جتنے بھی محبان اہل بیت تھے یا دوسرے تھے، اپنے دربار میں سب کو بلایا۔ ایک بات پوچھی، صرف ایک بات علماء سے، کہتا مجھے اتنا بتاؤ، جتنے گواہ رسول کی بیٹی لے کر گئی تھی وہ گواہ تمہارے نزدیک کیسے تھے؟ یہ مامون نے سوال کیا علماء سے کہ جتنے گواہ بی بی لے کر گئی تھی وہ گواہ کیسے تھے؟ سب نے متفقہ کہا جتنے گواہ بی بی لے کر گئی تھی، نہ ان کی طہارت میں شک ہے نہ ان کی صداقت میں شک ہے۔ یہ سنا تو اس نے پھر اولاد زہرا کو ساری جاگیر فتح کو واپس کر دی۔ تو یہ تاریخ ہے، یہ کوئی 2-3 کھجوروں کے درخت میرے بزرگوں نہیں تھے، لیکن اللہ نے سیدہ کو وہ بلند رتبہ عطا کیا، وہ مقام عطا کیا۔ جو روایت میں نے پڑھی ہے آپ کی خدمت میں،
سید الانبیاء سے ہے. بی بی کے ناموں میں سے ایک نام ہے فاطمہ. سلوات پڑھیے مل کر بابا دے.